اسلام میں عورت کا مقام، قسط نمبر 41 سماعت فرمائیں۔ لیکن چہرے پہ نہیں ہے، کیوں؟ یہ ہمارے ان مولویوں کے انشاءاللہ حسنات میں لکھا جائے گا قیامت میں کہ تمہاری تحقیق کی وجہ سے ان بیویوں نے چہرے کا پردہ ہٹایا، اور یہ فیصلہ پھر اللہ کی دربار میں ہوگا کہ تمہیں اس پر کتنا جزا ملتی ہے۔ تو اب اچھا وجہ کیا ہے کہ وہ اسی دھوکے میں پڑ گئے کہ حجاب اور ستر میں فرق نہیں کرتا۔ اصل بنیادی غلطی ان کی ہے، اگر اس کو سمجھ جاتے غریب تو غلطی ان کی۔ اصل مسئلہ سمجھیں کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں عورت کے سطر میں داخل نہیں ہے۔ آپ تو سمجھیں، یہی تو وہ دھوکا لگتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے، کہتے ٹھیک ہے، اس کو پھر چھپانے کی کیا ضرورت، یہ تو سطر میں شامل ہی نہیں۔ سطر کا معنی تو پہلے سمجھیں، سطر کس کو کہتے ہیں؟ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ سب جس کا چھپانا ہر حال میں واجب ہے، جس کا اگر 1 انچ حصہ بھی ظاہر ہو تو آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی، آپ پر بھی لعنت، دیکھنے والے پر بھی لعنت۔ اس کو کہتے ہیں سطر، جو کسی کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک، ماں سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے، وہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ یعنی باقی سارے بدن کا چھپانا تو ہر حال میں لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے۔ باپ سے بھی چھپائے گی، وہ تو صرف شوہر کے سامنے کھول سکتی۔ بات کو سمجھیں، اسی لیے یہ تو بنیادی دھوکا ہے جس میں لوگ پڑ گئے، مصیبت میں آ گیا، اللہ معاف فرمائے، کہ بھائی یہ چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں جو ہیں وہ سطر میں شامل نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آج کی یہ آیت تلاوت کی ہے کہ بھئی وہ اپنی ظاہری زینت جو ہے کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی، بلکہ یضربن بخمرہن علی جیوبہن، وہ صرف یہ نہیں کہ کرتا پہنے ہوئے ہو بلکہ دوپٹہ بھی سینے پہ ڈالے تاکہ اس کے سینے کا ابھار جو ہے وہ کسی کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا یبدین زینتہن، یہ ظاہری زینت جو ہے یہ کسی کو نہیں دکھا سکتی، الا لبعولتہن، خاوند، بابائہن، یا باپ، او اس کے بعد فرمایا ابناء بعولتہن، یا اپنے خاوند کے بیٹے یعنی پہلی عورت سے ہوں، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، ابناء بعولتہن او اخوانہن، یہ سارے رشتہ دار گننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ سطر یعنی اس کا معنی ہے یہ سب کے سامنے کھلا رہ سکتا ہے تو یہ رشتہ داروں کی فہرست نعوذ باللہ قرآن نے ایسے پیش کر دی۔ خدا کے لیے قرآن کو سمجھو، اللہ کے لیے خدا کے قرآن کو نہ بدلو۔ دیکھو خدا بند قدوس جو پابندی لگا رکھتے ہیں کہ جی آپ ان کے سامنے ظاہری زینت ہوتی ہے، ظاہری اوپر والی چیز، کیا معنی یعنی اوپر کی چادر۔ زینت کا معنی جیسے عورت کا قد، اب قد تو نہیں چھپا سکتی نا، ظاہری زینت ظاہری لباس ہے، کن کے سامنے کھول سکتی ہو؟ الا لبعولتہن، خاوند، او آبائہن، باپ، او آباء بعولتہن، یا خاوند کا باپ یعنی سسر، ابنائہن، بیٹے، ابناء بعولتہن، یا خاوند کے بیٹے پہلی بیوی سے۔ اچھا اس کے بعد جناب او اخوانہن، یا بھائی، او بنی اخوانہن، یا بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا بہن کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن، یا عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا کنیز ہے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ لوگ جن کو خواہش ہی نہیں ہے عورتوں کی، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی اس بلوغ پہ نہیں پہنچے کہ جن کو عورت کے سطر اور غیر سطر کے مسائل کی توجہ ہو۔ اور فرمایا ولا یضربن بارجلہن، اور پاؤں کو بھی زمین پہ مار کے نہ چلے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جو زینت تم نے اپنے اندر چھپائی ہے لباس میں وہ کسی پہ ظاہر نہ ہو۔ اس پر تو صرف تیرے خاوند کی نظر کا حق ہے۔ اب مجھے بتائیں اتنی لمبی چوڑی فرش دینے کی کیا ضرورت ہے؟ چہرہ جب سب کے سامنے کھلا رکھا جا سکتا ہے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا مسئلہ، اللہ معاف کرے، یا سمجھ نہیں آیا یا آمدن نہیں سمجھ۔ اچھا خدا کی شان ہے، دیکھو کہ یہاں شوہر کے باپ کا تو اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن شوہر کے بھائی کا ذکر نہیں آیا۔ شوہر کے باپ کے سامنے تو عورت جو ہے چہرہ کھلا کر کے بیٹھ سکتی، لیکن شوہر کے بھائی کا ذکر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہ شوہر کا بھائی جو ہے دیور جو ہے، اب چونکہ ایک ہی گھر ہوتا ہے اور وہ بیچارے حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، اچھا بعض اوقات مشکلیں یہ ہوتی ہیں کہ جیسے آج کل فلیٹوں کی زندگی ہے، 4 کمرے ہیں یا 3 کمرے ہیں، اب خاوند کا بھائی بھی وہی ہے تو ہر وقت آنا جانا، کچن میں نکلنا، پکانا، کھانا دینا، آگے رکھنا، تو اس کے آگے تو پردے میں رہنا بہت ہی امتحان کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا الحمب والموت، دیور تو ایسے ہے جیسے موت ہو عورت کے لیے۔
اس سے تو ہر حال میں پردہ کیا، میں خبردار الحمد الموت، کیونکہ وہ تو دیور ہے نا. دیکھو نا جی، ہم مثلاً میں کسی کے فلیٹ میں جاؤں تو لوگ غور کریں، یار مکی صاحب پہلے تو کبھی نہیں آیا، اس سے ملنے آئے ہو. انہوں نے کہا یار فلاں آدمی ہو سکتا ہے مکی صاحب کے تعلق والا ہو. تو اس نے کہا یار پہلے کیوں نہیں آئے، یعنی باتیں شروع ہو جائیں. لیکن اگر اس کی بیوی کے خاوند کا بھائی آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے، اچھا وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا بھائی ہے، اس سے بڑا میری عزت کا محافظ اور کون ہوگا. یعنی وہ بھی آدمی اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو میرا بھائی ہے، بھائی سے بڑا میری عزت کا محافظ کون ہوگا. وہ کہے گا کہ اچھا بھائی جان ٹھیک ہے آپ گھر میں ہیں، میری تو ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا، میں جا رہا ہوں. کہا اوکے ٹھیک ہے آپ جائیں. اور انہی بھائیوں نے بیڑے غرق کر دیے اور انہی بھائیوں نے گھر برباد کر ڈالے. ایک نہیں لاکھوں واقعات دنیا میں. انا للہ و انا. اس لیے مسئلے کو سمجھیں کہ احکام سطر الگ چیز ہے اور احکام حجاب جو ہیں وہ الگ. اب سب سے پہلی چیز سمجھیں کہ اللہ نے کیسی پابندی. ایک تو ہے سطر. اب عورت کا سطر کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک، ماں سوا چہرے کے، ماں سوا ہاتھوں اور پاؤں کے. کیا مانا کہ اگر وہ گھر میں ہے اور یہ رشتہ دار ہیں تو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، پاؤں کھلے رکھ سکتی ہے، کیونکہ ہاں باقی کوئی چیز نہیں کھلی رکھ سکتی ہے ان کے سامنے. وہ صرف اپنے خامد کے سامنے کھول سکتی ہے بدن، ورنہ اور کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اس کے بالوں پہ نظر ڈالے. یہ کسی کو اجازت نہیں، چاہے گھر میں بھی ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ رب قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ ننگی شمار ہوں گی. کیا مانا کہ لباس جو ہے باریک ہے، بدن نظر آ رہا. یا لباس باریک تو نہیں ہے، کپڑا تو بہت موٹا ہے لیکن وہ بدن پہ اتنا ٹائٹ سلائی کی گئی ہے کہ ہر عضو جو ہے وہ الگ دعوت نظارہ دے رہا ہے. اس لیے ایسی عورتوں میں بھی اللہ کے نبی نے لعنت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ فرمایا کہ حتیٰ کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب. اب جناب سمجھیں کہ اسلام، میں نے یاد ہوگا شاید آپ کو پچھلے درس میں یہاں میری بات ختم ہوئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ لارڈ میکالے کا جو قانون ہے وہ جرم کو پیدا کرتا ہے، اسلام کا جو قانون ہے وہ جرم کو ختم، دونوں میں بڑا فرق. اب جناب صرف اس کو یہ کہنا نہیں جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں اور یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، کیا بات ہو جی ایک آدمی کو پتھر مار مار کے مرد عورت کو زنا کی سزا میں مار دو. اگر ایک عورت سے 10 آدمی مل کے اجتماعی طور پہ اس کی بے عزتی کریں، اس کی عصمت دری کریں اور کیوں بنا کے کھڑے ہوں اس کی عزت لوٹنے کے لیے، اور اسی حالت میں وہ چیختی چیختی مر جائے تو یہ تو وحشیت نہیں ہے، اس کو سزا دینا وحشیت. خدا کے لیے بھی عقل، کیوں اللہ نے کوئی عقل چھین تو نہیں دی. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک آدمی نے مثلا 10 لاکھ کی چوری کی، جناب گرفتار ہو گئے، سزا ہو گئی اور مجسٹریٹ صاحب نے 5 سال کی سزا دے دی. ٹھیک، آدمی چونکہ 10 لاکھ اس کے پاس تھا، وکیل اس نے اچھا رکھا ہوا تھا، تو اس کی جناب اب رات اور دن جو ہے کاؤنٹ شروع ہو گئی کہ دن الگ شمار ہوگا، رات الگ شمار ہوگی، تو 5 سال کے 2.5 سال بن گئے. اچھا 2.5 سال کے اندر اگر اس نے شریفانہ طور پہ جیل میں زندگی گزاری ہے، یعنی گڑبڑ نہیں کی، کسی کو لڑا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں، کسی کو مارا نہیں، تو پھر اس کی مزید سزا کٹ جائے گی. اچھا اگر جیل میں رہتے ہوئے اس نے کچھ لوگوں کو کوئی ہنر سکھایا، کوئی کام سکھایا، تو کچھ جیل اور کٹ جائے گی. تو کرتے کرتے وہ کوئی 5 سال میں سے 1.5 سال مشکل سے گزارے گا. اچھا اور اگر بڑا آدمی ہے تو یہ 1 سال گزارنے کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی قانون میں گنجائش موجود ہے کہ آپ آئیں اس کی گارنٹی دیں اور پیرول پہ رہا کرا کے گھر لے جائیں. پہلا قانون میں جو کئی قاتل ہیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، بڑے بڑے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، بڑے بڑے بیوروکریٹس نے اور سیاستدانوں نے ایسے لوگوں کی باقاعدہ جا کے وہ ضمانت کرواتے ہیں، پیرول پہ رہا کرا لیتے ہیں کہ جی میرے گھر میں کام کرے گا، میں ذمہ دار ہوں. اچھا حکومت بھی جان چھڑانا چاہتی ہے کہ یار اگر ہم نے کھانا دینا ہے، جگہ دینی ہے، روٹی دینی ہے، اس سے تو اچھا ہے کوئی اور لے کے جا رہا ہے نا، کھانا بھی وہ دے گا، کپڑا بھی وہ دے گا، ذمہ دار بھی وہ ہے کہ جب ہم چاہیں گے پیش کرے گا. وہ بھی کہنا لے جاؤ یار جان چھوڑو. اچھا اب یہ آدمی جو اس طرح پر 5 سال کے بجائے 1.5 سال میں واپس تشریف لے آئے اور 1.5 سال میں اس کو سرکاری مکان، سرکاری روٹی، سرکاری کپڑا، وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، باقاعدہ باہر گاردیں لگی ہوئی ہیں اس کی حفاظت کے لیے، سیکورٹی پرابلم بھی نہیں ہے، وہ نکلنے کے بعد دوبارہ جرم کرے گا یا وہ کہے گا کہ نہیں یار چھوڑو بس 10 لاکھ کا ہوگا، یار مزے ہیں یار اور ہاتھ مارو، نہیں پکڑے گا، نہیں پکڑے گا تو کیا ہوئی، پھر 1 سال 2 سال کاٹنے ہی ہوتے ہیں نا، پھر 20 سال میں 2 سال میں کما سکتا تھا 20 لاکھ، تو پھر وہ کیوں جرم نہ کرے گا؟ کیوں
کیونکہ قانون ہے۔ اچھا، اب جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی گاڑی دن دہاڑے بالکل سفید سڑک پہ بڑی پر رونق مارکیٹوں کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ جناب بڑے آرام سے جو کار لفٹر ہیں وہ آتے ہیں، اور آپ کا ڈرائیور جناب بڑے اکڑ سے بڑے طور سے کھڑا ہوتا ہے، وہ بالکل ایسے چھوٹا سا آٹومیٹک پسٹل جو ہے نا اس کے آ کے پستی پہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے سر ذرا دیکھ لیں کیا ہے، چابی دے دیں جناب، یہ لے سر۔ کبھی میں اپنے بچے کی عمر آؤں، گاڑی ہے تو صاحب کی ہے، دفاع صاحب اور صاحب کی گاڑی، میں اپنے بچے کی عمر وادوں تنخواہ کے پیچھے۔ اور نے کہا کہ جناب آپ بھی گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی ہمارا آدمی چلائے گا، پیچھے کی سیٹ پہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ بیٹھے رہا، آگے گئے، جب دیکھا کہ اب کافی دور نکل آئے ہیں، اس کو چپ کر کے اتار دیا کہ اچھا جی آپ جائیں، آپ کا شکریہ، تھینک یو، ہم جا رہے ہیں۔ 50 لاکھ کی گاڑی لے کے چلے گئے۔ اچھا، آگے جناب ان کے منتظمین کا یہ عالم ہے کہ یہ 50 لاکھ کی گاڑی جب وہاں سے نکلی نا جی، تو رات کو ایک کوٹھی میں داخل ہوئی، صبح مالک تو مالک کا باپ بھی اس گاڑی کو نہیں پہچان سکتے، ایک رات میں کایا پلٹ جائے، ایسی کایا پلٹے گی جناب کہ اس کے انجن جو ہے نا اس کے بھی نمبر بدل جائیں گے، چیسس کے نمبر بدل جائیں گے، اس کا رنگ بدل جائے گا، اور اگر یہ ساری چیزیں ممکن نہ ہوں نا تو گاڑی پرزا ہو جائے گی، انجن پنجر اس کے کھول ڈالیں گے، اسے وہ روڈ پہ آئے گی نہیں، پکڑی کہاں سے وہ تو گاڑی روڈ پہ آئی نہیں گئی، پھر اس کا انجن بکے گا، کہیں اس کا اسٹیئرنگ بکے گا، کہیں اس کا ایکسیل بکے گا، کہیں اس کے پچھلا گیٹ بکے گا، کہیں اس کی سیٹیں بکیں گی، تو آرام سے۔ اور اس گاڑی کو دنیا کی کوئی طاقت برآمد کیسے برآمد کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں وہ کیسے برآمد ہو، کیسے ثابت کریں گے آپ کہ جناب یہ میت میری گاڑی کی ہے؟ آج تو ہم اس دور میں آ گئے ہیں نا کہ آج تو ہم کہ آپ جناب کسی 70 سال کی بوڑھی عورت کو کسی اچھے یعنی بیوٹیشین کے پاس بیوٹی پارلر میں بھیج دیں، باہر نکلے تو وہ بھی آپ کو 16 سال کی لڑکی نظر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ کوئی بیوٹیشین سینٹر یعنی ٹھیک ٹھاک سینٹر ہو، ایسا نہ ہو کمانے والے بے وقوف پاگل قسم کے، یعنی یہ بڑے اچھے تجربہ کار لوگ ہوں، اور ان کے پاس جناب یہ ہے کہ وہ آپ یعنی اگر کوئی آدمی والدہ کو بھیجے نا واپس بھی تو پہچان نہیں سکے گا کہ میری ماں ہے، شرط لگا لیں۔ تو جب عورت بدل جاتی ہے تو گاڑی کا کیا ہے بھائی؟ تو قانون اچھا اسلام دیکھیں کہ ثابت نہیں ہوا تو نہیں ہوا، جب ثابت ہو گیا تو اسلام کہتا ہے کاٹ دو ہاتھ۔ یہ ہاتھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اپنی گاڑی کے اسٹیئرنگ کے بجائے لوگوں کے گاڑی میں گھس جاتا ہے، یہ ہاتھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اپنی جیب کے بجائے دوسرے کی جیب میں پہنچ گیا، لمبا ہو گیا تو پھر چھوٹا کرو، اور یہ عبرت کا نشان بن کے پھرتا رہے جب تک زندہ رہے ہاتھ کٹا ہوا۔ اور جس عضو نے وہ جرم کیا تھا اس عضو کو رہنے نہ دو دنیا میں، اس کو گینگرین ہو گیا، کاٹ کے پھینک دو اس کو۔ اب کہو جناب وہ کٹا ہوا ہاتھ چوری کرے گا دوبارہ؟ کہو نا ذرا ہمت کرے، اچھا کر لے، پھر کیا خیال ہے آپ کا اسلام معاف کر دے گا؟ کہے گا پاؤں کاٹ، پھر کر لے گا دوسرا ہاتھ کاٹ، پھر کر لے گا باقی پاؤں کاٹ، مرتا ہے مر جائے۔ جب وہ مجرم بن گیا ہے تو معاشرے کو صالحین کی ضرورت ہے، مجرمین کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز سمجھیں کہ اسلام کے قانون میں اور کفر کے قانون میں کتنا بڑا امتیاز۔ اب آپ کا انگریزی قانون کہتا ہے کہ جناب عورت کو آزادی دو، ٹھیک ہے جناب، عورت جناب ویسے بن سنور کے میک اپ کر کے سنگار کر کے، یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ عورت کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو شیشے کے سامنے گزارنے پڑتے ہیں روز کے، اور وہ جناب یہ ہے کہ ساری اچھا برادری آپ کی شادی کے لیے منتظر کھڑی ہے، گاڑیاں تیار کھڑی ہیں، سارے مرد آپ ریڈی ہو گئے، لیکن ابھی وہ نہیں پہنچے گی بیگم صاحب، وہ آخری ٹچ رہتا ہے اس کے میک اپ کا، اور اس کے بعد جناب اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کپڑے کون سے میچ کریں گے اور جیولری کون سی میچ کرے گی، اس کے بعد میرے آئی برو کون سا میچ کرے گا، اور میرے جو غازہ ہے اور میں نے جو بلش کرنا ہے وہ کون سا اپنا میچ کرے گا۔ کیا ہے ان کو آپ عورتیں کہتے ہیں، ان کو آپ سب انہی کا نام ہے مستورات۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا جی مستورات، مستورات تو سطر سے ہے، چھپانے والی۔ عورت کس کو کہتے ہو کہ عورت الرجل، یعنی وہ جگہ جو چھپانے کے قابل ہے۔ لفظ عورت کا معنی بھی وہ ہے چھپانا، اور مستور کا معنی بھی چھپانا، سطر کا معنی بھی چھپانا، مستورات صیغہ جمع کا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان الفاظ میں ہمیں اسلام کیا سبق دیتا ہے۔ اہلیہ، اہل و عیال، رفیقہ حیات، اسلام کے ایک لفظ سے مجھے دکھائیں کہیں سے جس میں بے حجابی کی آزادی ملتی ہو۔ ہاں انگریزی کے قانون میں آپ اس کو جو مرضی آئے کہیں، اس میں تو آپ کہہ دیں گے گرل کہہ دیں گے، وومن کہہ دیں گے، اس کو اور کوئی نام دے دیں گے، وائف کہہ دیں گے، یا گرل فرینڈ کہہ دیں گے،
یا کال گرل کہہ دیں گے، کوئی لفظ کہیں آپ، اس میں کہیں آپ کو حیا کا لفظ نہیں ملے گا. کسی ایک لفظ انگریزی لفظ میں عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہو مجھے دکھائیں جس کا معنی حیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے تو انگریزی آتی نہیں، ہم تو پڑھے نہیں، ہم نے تو کبھی پرائمری اسکول کی شکل نہیں دیکھی. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ نے تو یونیورسٹیاں تک دیکھی ہوئی ہیں. مجھے ایک لفظ انگریزی کی ڈکشنری میں ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ وہ عورت پہ اطلاق ہوتا ہو اور اس کے معنی میں کوئی لفظ حیا کا مفہوم شامل. اسی طرح جناب اب دیکھیں کہ اسلام کا قانون کتنا عظیم قانون. اسلام چاہتا یہ ہے کہ جرم ہو ہی نہ، وہ یہ نہیں چاہتا کہ جرم تو ہونے دو بعد میں سزا دے دیں. اسلام کے ایک لفظ سے مجھے دکھائیں کہیں سے جس میں بے حجابی کی آزادی ملتی ہو. ہاں انگریزی کے قانون میں آپ اس کو جو مرضی آئے کہیں، اس میں تو آپ کہہ دیں گے گرل کہہ دیں گے، وومن کہہ دیں گے، اس کو اور کوئی نام دے دیں گے، وائف کہہ دیں گے، یا گرل فرینڈ کہہ دیں گے، یا کال گرل کہہ دیں گے، کوئی لفظ کہیں آپ، اس میں کہیں آپ کو حیا کا لفظ نہیں ملے گا. کسی ایک لفظ انگریزی لفظ میں عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہو مجھے دکھائیں جس کا معنی حیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے تو انگریزی آتی نہیں، ہم تو پڑھے نہیں، ہم نے تو کبھی پرائمری اسکول کی شکل نہیں دیکھی. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ نے تو یونیورسٹیاں تک دیکھی ہوئی ہیں. مجھے ایک لفظ انگریزی کی ڈکشنری میں ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ وہ عورت پہ اطلاق ہوتا ہو اور اس کے معنی میں کوئی لفظ حیا کا مفہوم شامل. اسی طرح جناب اب دیکھیں کہ اسلام کا قانون کتنا عظیم قانون. اسلام چاہتا یہ ہے کہ جرم ہو ہی نہ، وہ یہ نہیں چاہتا کہ جرم تو ہونے دو بعد میں سزا دے دیں. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام کہتا ہے کہ جرائم نہیں ہونے چاہیے، جرم نہیں ہونا چاہیے. اب سب سے پہلے اسلام نے کیا ایک پابندی لگائی ہے؟ اسلام نے کہا کہ سب سے تو پہلے عورت کے نام پہ بھی پردہ. کیا معنی؟ اسلام کہتا ہے کہ کسی عورت کو نام کے ساتھ نہ پکارو. جیسے آج کل ہمارے ہاں بڑے رواج ہو گئے ہیں نا جی، نام سے پکارنے کا، کہ ہر آدمی بڑے فخر سے نام سے پکارے گا، یہ ناجی ہے، یہ رومی ہے، یہ بالی ہے، یہ منی ہے، یہ پتہ نہیں آدھی ہے، یہ پوری ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جی منی بیگم ہے کہ 6 فٹ کی یہ منی بیگم ہے، پوری 11.5 فٹ کی ہو کیا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو پکارو تو بیٹی، بہن، والدہ، ماں، امی جی، بہو بیگم، دلہن بیگم، اور اگر نام نہ ہے تو بنت فلان، فلاں کی بیٹی، نام نہ. وجہ کیا ہے کہ کسی غیر آدمی کو، کسی مفسد کو، کسی فتنہ پرور آدمی کو اس کا نام معلوم ہو تو کوئی اسکینڈل بنا لے، تو اللہ کہتا ہے اس کے نام پر بھی پردہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سارا قرآن کھول لو، ہماری بات نہ مانو مسلمانوں، تو قرآن تو آخر ماننا ہی پڑے گا آپ کو. سارے قرآن میں دیکھیں اللہ نے جہاں جہاں عورت کا واقعہ بیان کیا ہے وہاں اللہ نے نام نہیں لیا. صرف ایک نام ہے عورت کا جو لیا گیا ہے، بی بی مریم بس. اور وہ بھی کیوں لیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں، تو اب بچے کو یا تو باپ سے منسوب کیا جائے گا یا پھر مجبوراً ماں سے. اب اللہ نے ان بچوں کے بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، سورت مریم، واذکر فی الکتاب مریم. تو یہ سارا نام، اس کے علاوہ سارا قرآن دیکھ لیں اللہ پاک نے مثالیں دی ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے مثال دی ہے نوح کی عورت کی اور لوط کی عورت امرأہ نام. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مثال دی اور قصہ بیان کیا کس کا؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی جو مومنہ ہے نام. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ قالت لاختہ قصیہ، جب ماں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سے کہ ذرا تلاش کرو، نام نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ ارْضِعِيهِ. اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے پھر اس کو دریا میں ڈال دیں. نام نہیں لیتا اللہ، میاں نام نہیں جانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ملک چھوڑ کے گئے
مدائن کی طرف تو کہتے ہیں ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. دیکھا کہ دو لڑکیاں دو عورتیں کھڑی ہیں اپنے مال مویشی کو بکریوں کو روک رہی ہیں کہ مت آؤ پانی کے قریب. امرأتان تذودان نام نہیں لیتا کہ وہ عورتیں کون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. میرا محبوب جب ایمان والی عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو ان شرائط سے بیعت لیں. نام نہیں لیتا اسلام. میرا مدنی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ دو چیزیں ہیں, اگر دنیا چاہیے تو طلاق لے لو, اور اگر اللہ کا رسول چاہیے تو پھر صبر شکر سے زندگی گزارنی ہوگی. لیکن اللہ نے حضور کی کسی بیوی کا نام نہیں لیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ نے فرمایا میرا بدری کل ازواجک اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو چہرے پہ گھونگھٹ ڈالیں, پردہ ڈالیں, چادر ڈالیں. اللہ نے نام نہیں لیا. البتہ حدیث میں جہاں نام لینا پڑتا ہے وہاں چونکہ سند کی تحقیق کے لیے مجبوری ہے کہ یہ روایت کس نے کی ہے. ایک دین کی بنیاد ہے, اساس ہے, قانون ہے, ایک آرڈیننس ہے, کس کے روایت سے نافذ ہوا ہے. وہاں مجبوراً اسلام کہے گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بی بی ام سلمہ کا نام آیا, یا بی بی عائشہ کا نام آیا, بی بی سیدہ فاطمہ کا نام آیا, چند ایک عورتوں کے نام ہے کہ مجبوری ہے کہ روایت کی تحقیق کیسے ہوگی کہ ایک بات بتا رہی ہیں کہ حضور کا یہ حکم ہے تو یہ کہنے والی کون ہے. اب مجبوری اس کا نام دے. ورنہ سب سے پہلے تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ عورت کے یعنی گویا نام پہ بھی پردہ ہے کہ جب بلاؤ تو کہو, اگر بیٹی ہے تو کہو بیٹی, یا بیوی ہے تو اس کو نام سے نہ پکارو, اس کو کہو کہ فلاں کی ماں یا فلاں کی بیٹی بنت فلان. تو سب سے پہلے دیکھیں اسلام نے کتنا تحفظ دیا ہے کہ عورت تو ایک اتنی عظیم چیز ہے, عورت تو ایک ایسی پاکیزہ چیز ہے, عورت تو ایک ایسی مقدس چیز ہے, عورت تو ایک ایسی ملکہ ہے کہ اس کے نام کو بھی باہر ظاہر نہ کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. آج کل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آج کل تو فیشن بن گیا ہے نا جی. آج کل تو پروٹوکول میں یہ بات شامل ہے, ویڈیو بک میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جب کسی کے لیے جائیں گے یا کوئی باہر کا بادشاہ آئے گا تو آپ کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہو, اس کی بیوی آپ کے ساتھ کھڑی. اب اس قوم کو جناب پردے کے مسئلے کون سمجھائے؟ یعنی اندازہ کریں یہ پروٹوکول میں شامل ہے, احترام ہے, عزت اسی میں ہے. اور بعض تو ہمارے ملکوں میں آرمی میس جو ہوتے ہیں نا, یہاں یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ, چھوٹے غریب نہیں ہیں, وہ غریب جوان کا کیا ہے, وہ تو مرنے کے لیے ہوتا ہے, وہ آرام کے لیے تھوڑا ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے جو آرمی میس ہوتے ہیں نا, آفیسرز میس جو ہوتے ہیں, تو ان میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اس میس میں آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ پھر دوسری کی بیوی سے جو آپ نے انجوائے کرنا ہے تو آپ کی بیوی سے بھی تو کوئی انجوائے کر سکے نا. کھلا دل ہونا چاہیے نا, اتنا بڑا دل, مضبوط دل ہونا چاہیے آدمی کا. اچھا وہ پھر بیچارے یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر بیوی نہ ہو تو وہ پھر ہائر کرتے ہیں, کرایہ بیویاں رکھ لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, کبھی ورنہ میس میں تو ہم جا نہیں سکتے, کلب میں تو ہم جا نہیں سکتے. وہاں تو یہ اصول ہیں اور ضوابط ہیں کہ جب آدمی جائے گا تو لازماً اس کے ساتھ میس ہونی چاہیے. تو اب جناب دیکھیں کہ اسلام کتنی پابندی لگا رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں نام پہ بھی پڑتا ہے ایک. اب دوسری بات یہ اسلام کہتا ہے کہ اس کی آواز پہ بھی پردہ, نام پہ بھی پردہ ہے, آواز پہ بھی پردہ ہے. آواز پہ کیسے پردہ ہے کہ آپ دیکھیں 1400 سال گزر گیا, کسی مسجد میں آپ نے عورت کو مؤذن دیکھا کہ عورت اذان دے, کیوں نہ دے بھائی, مسلمان ہے, اس کو بھی اذان آتی ہے, اس کی آواز تو زیادہ اچھی ہے, مردوں سے زیادہ اچھی آواز ہوتی ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے. عورت اذان نہ دے, عورت امام نہ بنے, عورت آگے کھڑے ہو کے قرآن نہ پڑھے, عورت قرآن تلاوت اونچی آواز میں نہ کرے, کیونکہ اس کی آواز میں بھی اللہ نے ایک سحر ہے, ایک جادو ہے, ایک کشش ہے, ایک لوچ ہے.
فرض محال اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جناب ایک آدمی دروازے پہ چلا گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ جناب فلاں مولوی صاحب گھر میں ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اس کو نرم لہجے میں بات نہ کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے نرم لہجے میں بات کی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر مرد کے دل میں کوئی بیماری ہے، کوئی روگ ہے، کوئی بلا ہے، تو وہ تمہارے اس نرم رویے سے غلط فائدہ اٹھائے گا، بلکہ آپ اس سے دو لفظی بات کریں، مختصر بات کریں اور درستی سے بات کریں۔ اگر تم نے اس سے نرمی میں بات کی، شیرینی میں بات کی، تو جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ماہرین، وہ کہتے ہیں جناب آواز میں تو یار بڑا رس ہے، اور ویسے آواز میں لوچ بھی بہت تھی یار، اس کے بولنے کا انداز بھی لگتا تھا کہ بات بن جائے، وہ آواز میں بیٹھ کے فیصلے شروع کر دیتے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے نہیں، بالکل فلا تخضعن بالقول، اور کہنا بھی ہو قلنا قولا معروفا، کھری بات کرو، اچھی بات، بس کہ عورت کی آواز پہ پردہ ہے۔ اب دو نام پہ پردہ ہے، اس کی آواز پہ پردہ ہے۔ اب جناب اس کی آواز پہ جب پردہ، اور تیسرا حکم دیکھیں قرآن فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، لفظ قرآن پہ غور کریں، کرنا کے معنی کیا ہوئے؟ قرار، اور کرنا کا معنی کیا ہے؟ وقار، کہ بالکل اپنے گھروں میں، یعنی اصل جسے آپ کہیں گے نا جی کہ ڈائریکٹو پرنسپل جو ہے، وہ بنیادی حکم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، بس۔ عورت کا مقام گھر ہے، عورت کا مقام بازار ہے، عورت کا مقام کوئی سینما ہے، عورت کا مقام بیچ ہے، عورت کا مقام جو ہے جناب کلب ہے، عورت کا مقام جو ہے کوئی میخانہ ہے، عورت کا مقام جو ہے کوئی ریستوران ہے نا، کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں رہو۔ اور اگر کبھی مجبوراً نکلنا پڑے ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، تو پھر ایسے فیشن زدہ لباس میں اور باریک کپڑے پہن کے اور وہ زمانہ جاہلیت والا سنگار کر کے، میک اپ کر کے، لوگوں کو نظارہ حسن کے لیے اشتہار بن کے، ماڈل بن کے نہ باہر نکلو۔ مجبوراً نکلنا پڑے تو پھر نکلنے کے بھی آداب ہیں۔ تو پہلا پردہ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ عورت کے نام پہ پردہ، عورت کی آواز پہ پردہ، اور عورت کا اصل مقام کیا ہے؟ گھر ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں گے نماز سے بڑی عبادت کوئی ہے؟ اور مرد کے لیے افضل کیا ہے کہ جماعت میں جائے، مسجد میں جائے، نماز پڑھے۔ عورت کے لیے افضل کیا فرمایا؟ بیوتہن خیر لہن، اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اچھا اس کے بعد جناب آپ حیران ہوں گے کہ اگر عورت مسجد کے بجائے نماز گھر میں پڑھے افضل ہے، گھر کے لان کے بجائے برآمدے میں پڑھے افضل ہے، برآمدے کے بجائے کمرے کے اندر پڑھے تو افضل ہے، کمرے کے بجائے اور کوئی اندر کمرہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس میں جا کے پڑھے تو افضل ہے، کہ وہ جتنا چھپی ہوگی اتنا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اسلام نے حکم دیا کہ نماز عبادت ہے۔ اسلام نے حکم دیا کہ دیکھو عزیز ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، فوت ہو گیا، اسلام نے حکم دیا عورت کو جنازے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ عورت ہے، کمزور دل ہے، ضعیف ہے، ہو سکتا ہے کہ صدمات کو تحمل نہ کر سکے اور کہیں چادر گر جائے، کہیں دوپٹہ گر جائے، کہیں رونے میں آوازیں اونچی ہو جائیں اور دنیا تماشا دیکھنے لگے، اور میں نہیں جنازے پہ نہ ہو، تمہارا جنازے کے آنے کی اجازت ہی نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جناب جمعہ کے دن کی کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک ایک قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرما رہے ہیں، ایک ایک قدم پہ گناہ سالوں کے معاف ہو رہے ہیں، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ جمعہ پہ نہ آئے۔ عورت پہ جمعہ واجب ہے ہی نہیں، کیوں؟ بڑا اجتماع ہوگا، ازدحام ہوگا، رش ہوگا، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، تو اس ازدحام میں ہو سکتا ہے کہ عورت پھنس جائے، غیر مردوں کے ساتھ اس کا بدن ٹچ کر جائے، یا کچھ بھی نہ ہو تو غیر مردوں کی نظریں تو پڑیں گی، اور ان نظروں میں کئی بھوکھی نظریں بھی ہوں گی، کئی غلیظ نظریں بھی ہوں گی، جہاں پاکیزہ نظر ہوگی وہاں غلیظ نظریں بھی۔ تو اسلام کہتا ہے کہ عورت کے لیے جمعہ بھی نہیں، عورت کے لیے جنازے پہ آنا بھی ضروری نہیں، عورت کے لیے نماز کی جماعت کے لیے نکلنا بھی ضروری نہیں۔ کیوں؟ کہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو، گھر میں قرار پکڑو، یا کرنا اگر وقار سے ہے تو وقار سے، سکون سے،